لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ ڈی فیم ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے اور اس ایشو کی وجہ سے یہ ایشو چلتا رہے گا، اس کے بعد کئی اور لوگوں کے ہنی ٹریپ آتے رہیں گے۔ ابھی تک کی جو تفتیش ہے اس میں یہی آیا کہ 3 لوگ جو ہیں بزنس مین ہیں، 2 لوگ اور ہیں جن کو انہوں نے ہنی ٹریپ کیا تھا۔ ظاہری بات ہے یہ اپنی فیلڈ کے ماہر تھے تو وہ اپنی فیلڈ کے ماہر تھے تو وہ جیت کے آئے، تو خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے وہ پھر ٹریپ کا شکار ہو گئے۔ ان لوگوں کا جو دھندا ہوتا ہے وہ دھندا ان ویڈیوز کی بنیاد پہ ہی چلتا ہے، کیونکہ اس ویڈیو کی بنیاد پہ ہی لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ آپ 1 کروڑ دے دیں، 50 لاکھ دے دیں، 35 لاکھ دے دیں، نہیں تو ویڈیو وائرل ہو جائے گی۔ تو اس گینگ کا جو مرکزی پلانر ہے جو کہ بندوں کو منتخب کرتا ہے کہ کس کو ہنی ٹریپ کرنا ہے، حسن شاہ جو کہ ننکانہ کا رہائشی ہے۔ ہاتھ بندہ جو ہے وہ ہنی ٹریپ ہونے کے بعد اپنی جو سٹوری ہے وہ سامنے نہیں لے کے آتا، لوگ کمپرومائز ہو جاتے ہیں کیونکہ ویڈیوز بن جاتی ہیں نازیبا۔ السلام علیکم، ڈیلی سٹوریز آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں طلحہ سلیحی ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر محمد عمیر صاحب۔ سر فرسٹلی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سر یہ بتائیں کہ ہنی ٹریپ کیس جو خلیل الرحمان صاحب کی جانب سے اس کی FIR کٹوا دی گئی ہے اور اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ اپڈیٹس دیکھیں جی، وہ تو یعنی کہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ مرکزی جو ملزمان تھے 12 لوگ تھے، جو اس میں 3 لڑکیاں ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن اس گینگ کا جو سربراہ ہے، جو سرگنا ہے اس گینگ کا، وہ اب تک جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکا ہے۔ حسن شاہ جو ہے اس نے ہی یہ سارا پلان ترتیب دیا، ساری پلاننگ کی تھی سنی ٹریپ کی، نہ صرف خلیل الرحمان صاحب کی بلکہ اس سے پہلے بھی جو اس گروہ نے 3 لوگوں کو جو ہنی ٹریپ کیا اس کی بھی جو پلاننگ تھی وہ حسن شاہ نے، ممنون نے، آمنہ کی ایک بہن ہے اور ان کی ایک کامن فرینڈ ہے لڑکی، ان لوگوں نے ہی مل کر کی تھی اور باقی پھر اس گینگ کا جو ہے وہ حصہ بنتے گئے۔ خلیل الرحمان قمر سے پہلے اور بھی لوگوں کو انہوں نے ہنی ٹریپ کیا تھا؟ جی بالکل، ابھی تک کی جو تفتیش ہے اس میں یہی آیا کہ 3 لوگ جو ہیں بزنس مین ہیں، 2 لوگ اور ہیں جن کو انہوں نے ہنی ٹریپ کیا تھا، لیکن وہ کیونکہ ہاتھ بندہ جو ہے وہ ہنی ٹریپ ہونے کے بعد اپنی جو سٹوری ہے وہ سامنے نہیں لے کے آتا، لوگ کمپرومائز ہو جاتے ہیں کیونکہ ویڈیوز بن جاتی ہیں نازیبا، تو ہر بندہ سوچتا ہے کہ چلے جو جانا تھا وہ چلا گیا، تو اس معاملے کو جو ہے نا وہ اب سامنے نہ لایا جائے، تو اسی وجہ سے جو باقی کیسز ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکے، لیکن پولیس کی تفتیش کے مطابق یہی ہے کہ ان گینگ نے پہلے بھی 3 جو لوگ ہیں ان کو ہنی ٹریپ کیا ہے، اور اس کا جو اب سرگنا ہے، جو اس گینگ کا جو مرکزی پلانر ہے جو کہ بندوں کو منتخب کرتا ہے کہ کس کو ہنی ٹریپ کرنا ہے، حسن شاہ جو کہ ننکانہ کا رہائشی ہے، تو اس کا نام اب پولیس نے جو ہے وہ ECL میں بھی ڈلوا دیا ہے، تو پولیس کو یہ خدشہ ہے کہ یہ ملزم جو ہے وہ بیرون ملک فرار ہو سکتا ہے، تو جس کے لیے اس کا جو نام ہے وہ اس وقت ECL میں ڈلوا دیا ہے۔ سر حسن رضا شاہ جو کہ مرکزی ملزم ہے خلیل الرحمان کیس کا، سر ان کا انٹرویو مین اسٹریم چینل پر چل چکا ہوا ہے، لیکن وہ بندہ ابھی تک پولیس کے حوالے نہیں آیا اور یہ کارروائی ڈلنے کے بعد ان کا یہ انٹرویو چلا ہے مین اسٹریم چینل۔ بالکل، ان کا جو انٹرویو ہے وہ بعد میں ہی چلا ہے اور ایک گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے وہ انٹرویو دیا ہے، وہ سوشل میڈیا پر بھی سامنے آیا ہے، لیکن جو ابھی تک پولیس ہے، پولیس کے مطابق انہوں نے 5 سے 6 ریڈز جو ہیں وہ کی ہیں ننکانہ، گجرانوالہ، مختلف لوکیشنز پر، لیکن ابھی تک جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکا، اور اسی پھر خدشے کے پیش نظر ہی پولیس نے جو اس کا نام ہے وہ ECL میں ڈلوایا ہے کہ تاکہ وہ بیرون ملک فرار نہ ہو سکے، اور ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہو سکا، باقی 12 لوگ گرفتار۔ سر اس میں پولیس کی کتنی نااہلی ہے اور حسن جو رضا ہے اس کی کتنی چلاکی ہے، اس کی کتنی ہمت ہے کہ وہ ابھی تک بچا ہوا ہے؟ پولیس کی نااہلی حسن شاہ کی حد تک تو ہے، لیکن کیونکہ باقی 12 جو ملزمان تھے، پورا گینگ تھا، وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ نااہلی تو بالکل ہے کیونکہ مرکزی ملزم جو ہے وہ پولیس نے شاید چیزوں کو بہت جلدی اوپن کر دیا، بہت جلدی چیزیں میڈیا پر سامنے آ گئی، جس کے بعد جو ملزمان تھے وہ ایکٹیو ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ پولیس ہمارے پیچھے ہے، ان کے جو رابطے تھے انہوں نے ان رابطوں کو منقطع کر دیا، تو اس وجہ سے وہ اب تک جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکا، لیکن پولیس اور دیگر جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کی جو لوکیشن ہے اس کی مدد سے اس کو ٹریس کرنے کی کوشش جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ سر ان گروپ نے اور بھی لوگوں کو ہنی ٹریپ کیا لیکن وہ منظر عام پر نہیں لے گئے، خلیل الرحمان قمر صاحب منظر عام پر لے کر آگے یا کسی نے ان کو لے آئے، مطلب کسی طرح ان کی بات پبلک ہو گئی؟ میری آبزرویشن کے مطابق خلیل الرحمان قمر صاحب کا جو فیم ہے وہ کافی گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے، تو اب یہ دوبارہ کیا اس قد کے ساتھ اٹھ پائیں گے؟ دیکھیں پاکستان میں معاملات روز بروز آتے رہتے ہیں اس طرح کی، اب دیکھیں پرسوں ایک معاملہ اسی طرح کا ہنی ٹریپ کا آیا ہے، CO ہیلتھ ملتان تھے، ان کے ساتھ اس طرح کا ہنی ٹریپ کا واقعہ پیش آیا ہے، ان کو بھی اسی طرح ان کی کوئی نازیبا ویڈیوز بنی ہوئی ہیں پھر، لیکن وہ بھی پولیس کے سامنے معاملہ لے کے آ گئے،
تو میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ میرا جو انالیسز ہے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. خلیل الرحمان قمر کی جو فیم ہے وہ ان کے ڈرامہ انڈسٹری کی وجہ سے تھی کہ وہ عرصہ دراز سے ڈرامہ لکھتے آ رہا ہے, لیکن وہ اپنے کنٹروورشل چیزوں کی وجہ سے زیادہ فیم یعنی کہ ان کو ملی ہے. ڈرامہ کی وجہ سے تو لوگ جو میرے پاس تم ہو کا ان کا جو آخری ڈرامہ جو مشہور ہوا بہت زیادہ, اس کی وجہ سے لوگوں کو وہ فیم آئی, اور اس کے بعد جو ان کا کنٹروورشل ہونے کی وجہ سے خواتین کے خلاف وہ جو جس طرح بولتے ہیں اس کی وجہ سے وہ زیادہ یعنی کہ ڈسکس ہوتے ہیں. تو میرا خیال تو اس کے بعد وہ اور زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں. تو پاکستان میں تو اس وقت جو فیم کا معیار یہ ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ اتنا زیادہ فیم ہے. چاہت فتح علی خان کو آپ دیکھ لیں, تو وہ اب یعنی کہ اس بندے کو نہ کچھ پتہ ہے موسیقی کا, نہ گانے کا, نہ لے کا, نہ سر کا, لیکن وہ فیم میں ہے. تو خلیل الرحمان قمر صاحب تو میرے خیال میں اس واقعے کے بعد ان کی فیم اور بڑھ گئی ہے. سر انٹرویو میں جو مرکزی ملزم ہے حسن رضا شاہ, انہوں نے کہا ہے کہ 1.5 گھنٹے کی ان کے پاس ان کی کوئی نازیبا ویڈیوز ہیں, اور وہ ویڈیو انہوں نے کہا کہ ہم محرموں کی وجہ سے میڈیا کو نہیں دے سکے, لیکن ہم میڈیا کو دیں گے. تو جب وہ ویڈیوز مارکیٹ میں آئیں گی, میڈیا مارکیٹ میں, تو تب خلیل الرحمان قمر صاحب کا پھر دیکھیں اس وقت پاکستانی پالیٹکس میں یا جو ہمارے دیگر ادارے میں اس میں ایسے کئی لوگ موجود ہیں جن کی ویڈیوز آ چکی ہیں, اور ویڈیوز کے بعد بھی وہ اسی طرح چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور باقی کام جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بہت سارے لوگوں کے حوالے سے اس طرح ان لوگوں میں اور خلیل الرحمان میں فرق ہے, کیونکہ وہ ہزاروں میں ایک ہیں اور خلیل الرحمان صاحب کروڑوں میں ایک ہے. یہ فرق ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں میں وہی بات آپ سے کروں گا کہ پاکستان میں جو جتنا زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ بیڈ ریپیوٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے یا گڈ ریپیوٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ اتنا زیادہ فیم میں ہے. ڈرامہ لکھنا ان کو آتا ہے, اس چیز کو ماننا پڑے گا, لیکن وہ جتنے زیادہ ڈسکس ہوں گے اتنا ہی زیادہ وہ پھر جب ان کا کوئی ڈرامہ آئے گا لوگ کہیں گے اچھا جی خلیل الرحمان قمر صاحب, خلیل الرحمان اچھا وہ جن کی ویڈیو آئی تھی وہ لوگ پھر یعنی کہ پاکستان میں ڈسکشن جو ہے نا, جس بندے کا نام ڈسکس ہو رہا ہے, جس کی بات چل رہی ہے. اب دیکھیں اس معاملے کے بعد ان کے زیادہ انٹرویوز ہوئے کہ پہلے انٹرویوز زیادہ آ رہے ہیں. obviously trending topic ہے زیادہ. یہی جو چیز ہے نا, اسی کی وجہ سے مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ ڈی فیم ہوں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ اپنا کام کرتے رہیں گے, اور اس ایشو کی وجہ سے یہ ایشو چلتا رہے گا. اس کے بعد کئی اور لوگوں کے ہنی ٹریپ آتے رہیں گے, معاملہ چلتا رہے گا. پہلے وجہ شہرت ان کے اچھے جملے بھی تھے, اور دوسرا یہ تھا کہ وہ موقع کی مناسبت دیکھ کر عمران خان صاحب کے حق میں بولتے تھے, اس وجہ سے بھی ان کو لوگ پسند کرتے تھے. لیکن اب جس وجہ سے لوگ ان سے نفرت کرنے لگ پڑے کہ یہ بندہ اپنے کول و فیل کے لحاظ سے, مطلب اس کا کول کچھ ہے اور فیل کچھ ہے, اس حوالے سے لوگ ان سے نہیں. دیکھیں میں ان کی ریپیوٹ اچھی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اچھی, اس سے پہلے کافی اچھی تھی, لوگ دل سے ریسپیکٹ کرتے تھے ان کی اور پراؤڈ فیل وہ کرتے. کنٹروورشل اس وجہ سے ہوئے, اسی وجہ سے کنٹروورشل ہوئے کہ وہ خواتین کے حوالے سے بیڈ ریمارکس دیتے تھے, مختلف چینلز پہ بیٹھ کے دیتے تھے, خواتین کے پردے کے حوالے سے یا باقی نعمان اجاز کے حوالے سے ان کے جو کمنٹس ہیں, باقی اداکاروں کے حوالے سے جو ہیں, تو وہ بیڈ ریپیوٹ کی وجہ سے اس وقت خبروں میں ہیں. ان کا جتنا انٹرویو ہوئے ہیں آپ نکال لیں, ان کے ڈراموں کی وجہ سے انٹرویو کم ہے, ان کے بیڈ کمنٹس کی وجہ سے انٹرویو زیادہ ہے. سر نعمان اجاز کا آپ نے ذکر کیا, اور نعمان اجاز کے بارے میں جو انہوں نے ایک بڑے چینل پر بیٹھ کر کہا کہ وہ ایک گھٹیا بالکل مطلب انسان ہے, لیکن ایز اے ایکٹر وہ ان کے فین ہیں. تو سر اس کیس میں نعمان اجاز کے ساتھ کو کڑی مل رہی ہے؟ نہیں, نعمان اجاز کے ساتھ نعمان اجاز کا اس معاملے میں میرا خیال ہے کوئی رول نہیں ہے. صبا قمر کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی اس طرح کا سب جملہ وہ دیکھیں وہ تو کرتے رہتے ہیں, ہر کسی کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب کا یہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندے کا نیچر ہوتی ہے, رویہ ہوتا ہے, چڑچڑا پن ہوتا ہے کہ اس نے ہر بندے کے حوالے سے جو ہے وہ بیڈ کمنٹ جو ہے وہ پاس کرنا ہے. تو وہ لیکن میرا بھی اس میں ابھی تک ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. صبا قمر یا نعمان اجاز کسی والے سے کوئی نہیں ہے, یہ ان کو اپنا ایک ذاتی فیل تھا, وہ اس عمر کے اس حصے میں تھے, ان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے تھا یا وہ ان چیزوں کو جانتے تھے, لیکن وہ اس ٹریپ کا شکار ہوئے. اس کے بعد وہ ان کے گھر گیا, سارا کچھ واقعی جو ویڈیوز کی بات آپ نے کی وہ واقعی ویڈیوز موجود ہیں. میں نے پہلے بھی انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ جو ویڈیوز ہیں موجود ہیں, پولیس کی کسٹڈی میں بھی ہیں, ان لوگوں کے پاس بھی یہ ساری بات ہے. تو ان لوگوں کا جو دھندا ہوتا ہے وہ دھندا ان ویڈیوز کی بنیاد پہ ہی چلتا ہے, کیونکہ اس ویڈیو کی بنیاد پہ ہی لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ آپ 1 کروڑ دے دیں, 50 لاکھ دے دیں, 35 لاکھ دے دیں, نہیں تو ویڈیو وائرل ہو جائے گی. تو وہ جب ویڈیو کی بنیاد پہ ہی ڈرایا جاتا ہے, جس کی ویڈیو نہیں ہوگی وہ ڈرے گا نہیں, وہ بلیک میل نہیں ہوگا, وہ پیسے نہیں دے گا. تو یہ دھندا جو ہے نا سارا ہنی ٹریپ کا, یہ چلتا ہی ویڈیو کی
بنیاد پر ہے. سر کوئی عام بندہ ہو تو وہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہنی ٹریپ میں آ کے اس طرح کا دانشور بندہ جو اچھے اور کھرے کی کھوٹے کی پہچان رکھتا ہے, جو بندوں کی چلاکیوں کو پکڑ لیتا ہے. آپ نے بہت سے کرائم کیسز دیکھے ہیں ساری زندگی, آپ کو کرائم رپورٹنگ کرتے ہو گیا. اس طرح کا بندہ اس طرح ہنی ٹریپ کا شکار ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں, وہ جو کیا ہے, یہ اپنی جگہ پہ سینئر تھے, اور وہ جو لوگ ان کو ہنی ٹریپ کا شکار کر رہے تھے وہ اپنے کام کے ماہر تھے. ان کا کام بھی ہنی ٹریپ ہی کرنا ہے, وہ کچھ اور نہیں کرتے. یعنی کہ وہ ریڈی ہی ہنی ٹریپ کی لگاتے ہیں کہ انہوں نے, ان کے پاس گاہک آئے گا ہی آئے گا, تو وہ بیچتے ہی ہنی ٹریپ. یعنی کہ وہ بیسیکلی آپ کی فیلڈ کے متعلق آپ سے, اور اس فیلڈ میں رات کو کسی کا 4:30 یا 5:30 یا 5 بجے کسی کے پاس جانا چمبے کی بات نہیں ہے. نارمل بات. لاہور کے مختلف جو اسٹوڈیوز ہیں وہاں پر اس دوران شوٹنگ اور باقی مسئلے مسائل, ڈائریکٹر ایکٹر جو پروڈیوسر, ان کی ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں. اس انڈسٹری میں یہ ہے, کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی. کوئی ایسا نہیں تھا کہ کسی نے بینک کی کوئی رقم ان کو دینے کے لیے, یا بینک میں 4:30 بلا لیا تھا, وہ چلے گا بندہ کیا ہے 4:30 جی بینک کون سا کھلا ہے. تو اس انڈسٹری میں 4:30 ایک نارملائز ٹائم ہے. لیکن ظاہری بات ہے یہ اپنی فیلڈ کے ماہر تھے, تو وہ اپنی فیلڈ کے ماہر تھے, تو وہ جیت کے آئے. تو خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے وہ پھر ٹریپ کا شکار ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اگین سر. جی تو ناظرین, آپ نے سینئر کرائم رپورٹر محمد عمیر صاحب کا انٹرویو ملاحظہ کیا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور ہمارے چینل ڈیلی اسٹوریز آف پاکستان کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. اس انٹرویو سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.